मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक बड़ी अफसोसनाक कहानी है पाकिस्तानी निज़ाम की, कि वहाँ पर जब किसी के साथ जुल्म हो जाता है, जुल्म जो कोई ज़ालिम अगर जुल्म करता है तो ज़ालिम तो जुल्म करता है, उसके बाद जो रियासती मशीनरी, जो इदारे हैं हुकूमत के, वो उनके साथ मज़लूमों के साथ क्या सलूक करते हैं, वो उन ज़ालिमों से बढ़कर उनके साथ सलूक करते हैं। और हमारी हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, लेकिन कोई किसी को आम आदमी के साथ जो जुल्म होता है ना तो उसको रोकने में दिलचस्पी है, और फिर जुल्म के बाद जो कुछ उनके साथ जो हुकूमती निज़ाम करता है ना उसको किसी को सुधारने में दिलचस्पी है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था पिछले महीने गुजरांवाला में। वहाँ पर एक स्कूल में जो नॉन फार्मल गैर रस्मी स्कूल जिसको कहता था, जो हुकूमत जिसको इमदाद दे रही थी चलाने के लिए, पंजाब हुकूमत, वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। और इस वक्त हम आपको बताते चलेंगे, इस वक्त पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो एक खातून है, मरियम नवाज़ साहिबा, जिनका ख़ानदान तकरीबन पंजाब में 85 से लेकर अब तक बिल्कुल थोड़े बहुत वक्फे के साथ हुकूमत करता हुआ आ रहा है। तो अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 30 साल उनके इक़्तिदार को होने वाले हैं, यानी बीच में थोड़ा बहुत अरसा आया, लेकिन वो बहुत कम अरसा है जब इनका इक़्तिदार का सिलसिला टूटा। ये तसलसल के साथ वरना इक़्तिदार इनके पास है। और फिर ये खातून वज़ीर आला हैं। अब आपके इश्तिहार भी देखते होंगे, इनके बड़े बड़े नारे भी कि पता नहीं ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या कर रही हैं। लेकिन गुजरांवाला में क्या हुआ और उसके बाद अब उन गरीब मज़दूरों और उनकी बच्चियों के ऊपर क्या बीत रही है, इसकी कहानी फिर लेकर भी कौन सामने आया है? बरतानवी ख़बर रसानदारा BBC सामने लेकर आया। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान का मीडिया है उनको जो है सिवाय सियासत के किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हर वक्त कैमरा और माइक लेकर जो है वो सियासतदानों के पीछे भागते फिरते हैं। शायद उनकी रोज़ी रोटी उनके साथ बंधी हुई है। जो आम पाकिस्तानी है वो किस तरह पिस रहा है, अगर कोई जुल्म का निशाना बन गया तो उसका फॉलो अप करना है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। कि क्योंकि आम आदमी की परवाह ना हुकूमत को है और ना माजरत के साथ मीडिया को है। तो हम उस वाक़े अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं। गुजरांवाला में आपको पता है कि गैर रस्मी स्कूल में जो है वो कम उम्र बच्चियाँ 12 से 14 साल की 4 से 5 बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आए थे, और उन बच्चियों की वीडियोज़ भी बनाई गई थी। और ये शैतानी अमल करने वाला उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसका शौहर था, जिसको तमाम बच्चियाँ भाईजान कहती थी, कि वो भाईजान कहलवाता था। और उस शैतान ने ये जो गरीब बिल्कुल मज़दूर थे उनकी इन बच्चियों की इज़्ज़तों के साथ खेला, फिर उनकी वीडियोज़ भी बनाई। ये तो 4-5 बच्चियाँ तो सामने आ गई हैं, और ये स्कूल काफ़ी अरसे से चल रहा था। इसका खदशा ये है कि ये तादाद कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन बच्चियों ने ज़ाहिर है किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक तो गरीब घराने थे, लालच भी दी जाती है, और फिर उनकी वीडियोज़ उसने बना ली थी जिनके ज़रिए ब्लैकमेल करता था। लेकिन ये एक बच्ची ने हिम्मत की, और जब उसके साथ ज़्यादती की गई तो उसने जाकर अपनी माँ को ये बात बता दी थी, और वहाँ से ये मामला खुला। फिर जब वहाँ से खुला तो फिर 4-5 बच्चियाँ और भी सामने आ गईं, और ये सब इंतहाई गरीब घरानों की बच्चियाँ थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सरकारी स्कूल, वो भी गैर रस्मी, सरकारी तो नहीं है, गैर रस्मी है, लेकिन सरकार की इमदाद से चल रहा था। तो वो तो उनके साथ ज़्यादती हो गई, मामला सामने आ गया, और वो बदबख्त वो शैतान पकड़ा गया। उसके मोबाइल फ़ोन से इन बच्चियों की वीडियोज़ भी मिल गई, ये एक बहुत बड़ा सबूत था। और फिर उसने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद वो तो शैतान तो है जेल में, लेकिन इन बच्चियों और उनके ख़ानदानों के साथ क्या हो रहा है, इस पे BBC की रिपोर्ट में सामने आई है। और इसमें पता चलता है कि हमारा जो हुकूमती निज़ाम है वो कितना मकरूह है, वो कितना गंदा है, वो मज़लूम को ज़ालिम से ज़्यादा ज़लील और रुस्वा करता है। जी हाँ, इन बच्चियों के बाप जो थे उन्होंने उनसे ये रब्ता किया बरतानवी ख़बर रसां इदारे ने। जैसे कि हमने पहले कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के लिए किसी पाकिस्तानी पर जुल्म होना, उसको फॉलो अप करना, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका दिलचस्पी हर वक्त जो है माइक लेके सियासतदानों और जो अशराफिया के लोग हैं उनके पीछे भागना है। तो इनके बाप और उनकी बापों ने जो बताया कि पुलिस और तफ्तीशी इदारे उनके सामने, उनकी मासूम कमसन बच्चियों के सामने से जो सवालात करते हैं, तो वो उनका दिल चाहता है कि ज़मीन फट जाए और वो ज़मीन में अपनी बच्चियों समेत दफन हो जाए। वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि हमारे साथ ये सलूक होना है तो शायद हम मुकदमा दर्ज ना कराते। आप उनकी तकलीफ़ का एहसास करें कि न जाने उनके साथ क्या सलूक हो रहा है पुलिस की तफ्तीश में। अब उन्होंने ये बताया कि एक तो हम गरीब आदमी हैं, हम रोज़ दिहाड़ी लगा कर जो है वो शाम को बच्चों के लिए खाना लाते थे। अब जब से ये मुकदमा हुआ है हमें कभी पुलिस जो है थाने बुलाती है,
کبھی ہمیں فرانسک اور دیگر کاموں کے لیے لاہور جانے کا کہا جاتا ہے. اچھا لاہور جانے کا کہا جاتا ہے تو پولیس لے کے نہیں جاتی، حالانکہ پولیس کے پاس کا بجٹ ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، بلکہ ان غریب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بچیوں کو لے کر گاڑیاں کر کے جو ہے وہ لاہور پہنچ جائیں. اب یہ پریشان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مالی طور پر ہمارے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اور پھر جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارے لیے باہر نکلنا ہی مشکل ہو گیا. ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی نظریں ہمارا تعقب کرتی ہیں، حالانکہ یہ تو مظلوم ہے اور ہمارا معاشرہ بھی اتنا گندا ہے کہ بجائے ان مظلوموں کی داد رسی کے، ان کی مدد کرنے کے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا آپ کی بچی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہر ایک کی بچیاں ہیں اور کل کی کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے واقعہ. یہ تو ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ ایک تو ہمارا پیچھا کرتا ہے، ہم باہر نکلتے ہوئے شرم سے آتے ہیں. پھر جو رہی سی کسر ہے وہ پولیس نکال رہی ہے. پولیس کبھی کہیں بلاتی ہے، کبھی تھانے میں بلایا جاتا ہے، کبھی عدالت میں بلایا جاتا ہے. اور لاہور کے بہت سے وہ کہہ رہے ہیں چکر لگوائے جا چکے ہیں اور ہر جگہ بچیوں سے ان کے سامنے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. اور وہ ایسا ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کر دی ہے، انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے کہ اپنی بچی کے ساتھ ہوئے ظلم کا جو ہے انہوں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پولیس میں بڑی تعداد میں خواتین اہلکار موجود ہیں. اب یہ وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو اشتہار بھی نظر آتے ہیں، باتیں کرتی ہیں. ہم نے خواتین کے تحفظ کے لیے تو بہت کر دیا، لیکن یہ جو 12 اور 14 سال کی بچیاں ہیں ان کے جو بیانات لیے گئے اور ان سے تفتیش کس بات کی ہوئی ہے؟ جب ان کا میڈیکل کرا لیا گیا بچیوں کا، اس میں یہ بات ثابت ہو گئی، اس بدبخت کے موبائل فون سے جو ہے وہ ویڈیوز مل گئیں، اس نے اعتراف جرم کر لیا مجسٹریٹ کے سامنے. تو پھر ان بچیوں سے نہ جانے کیوں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، کیوں ان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جو ان کے والد نے بتایا، والدین نے بتایا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں کہ ہمارے سامنے ہماری بچیوں سے اس طرح کے سوالات پولیس کرتی ہے اور یہ جو باقی شعبہ تفتیش والے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور ظلم دیکھیں کہ اگر یہی سوال کرنے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا پنجاب میں پولیس میں ہر جگہ لیڈیز اہلکار موجود ہیں، لیڈی افسران موجود ہیں، ڈی پی اوز تک موجود ہیں. تو یہ خواتین کو چاہیے تھا، ان کے اس کے لیے، اس مقصد کے لیے خواتین ڈپیوٹ کی جاتی کہ اگر ان سے کوئی سوال جواب کرنے ہیں، ان سے کوئی معلومات لینی ہیں تو وہ سب خواتین اہلکار کرتیں اور بچیوں کی والدہ ساتھ ہوتیں اور یہ سارا کام اس طرح پردے میں رہ کر ہو سکتا تھا. لیکن ان کے والد نے بتایا ہے کہ مرد اہلکار ان کے سامنے ان کی بچیوں سے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کریں اور کیا کریں اور کہاں جائیں اور کس سے انصاف مانگیں. تو اب اس حوالے سے جو ہے اچھا اب یہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ نہ صرف خواتین کریں گی بلکہ ماہر نفسیات بھی موجود ہوگی کہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ڈری اور سہمی ہوئی ہیں. ان کے والدین بتاتے ہیں کہ بچیاں بھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں. ظاہر ہے ان کے اوپر جو ایک تو وہ ظلم ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اپنے معاشرتی ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے لیے ان کو جو باتیں سننی پڑ رہی ہیں ان کی وجہ سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن حکومت کو اس کی لگتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ معاشرے کو پرواہ ہے. اگر ان کو اتنے غریب یہ بچیوں کے ہیں 4-5 جو سامنے آئے کیس، ان کے لیے حکومت کو چاہیے تھا، پنجاب حکومت کو، کہ ان کو تحفظ دیتی، ان کے لیے کوئی الگ سے رہائش کا بندوبست کرتی. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر گندا ہو چکا ہے کہ وہ مظلوموں کے اوپر ہی انگلیاں اٹھاتا ہے اور انہی کے اوپر باتیں کرتا ہے. پھر ان کی کوئی مالی امداد کی جانی چاہیے تھی کہ سب مزدور ہیں، یہ روز کما کے کھانے والے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کی مدد کی جاتی الٹا ان کو جو ہے کبھی کو بتا رہے ہیں کہ لاہور بلایا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ تھانوں میں بلایا جاتا ہے اور کبھی عدالتوں میں بلایا جاتا ہے. تو اس پہ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس قدر انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب وہاں پر وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہیں اور ان کے آگے پیچھے بہت سی خواتین وزراء بھی موجود ہیں جو خواتین کی مالا بھی جپتی رہتی ہیں. اچھا اس پہ جو ہے ڈی آئی جی جو ہیں ایاز سلیم صاحب، ان سے بھی انہوں نے بات کی ہے، برطانوی خبرساں ادارے نے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تفتیش اب کافی حد تک مکمل ہو گئی ہے. اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں تفتیش مکمل ہو گئی ہے، ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور ہم نے جی کیس بہت مضبوط بنا دی. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ مرد اہلکار کیوں ان سے تفتیش کر رہے ہیں، ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہم جو ہے خاتون بھی ایک موجود ہوتی ہے جب تفتیش میں. اب سوال یہ ہے کہ خاتون ایک کیوں موجود ہوتی ہے؟ چلیں ہم ان کی بات مان لیں، جبکہ ان کے والدین نے کہا ہے کہ صرف ایک موقع پر ایک لیڈی پولیس تھی، باقی ہر جگہ پر جہاں بھی پولیس نے جب بھی بلایا ہے تو صرف مرد اہلکار ان کی معصوم بچیوں سے ایسے ایسے سوال کر رہے تھے کہ جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں. لیکن اگر ایک کی بات مان لیں تو سوال یہ ہے کہ گجرانوالہ میں کتنی لیڈیز پولیس اہلکار ہوں گی، افسر ہوں گی، تو ان سے تفتیش کے لیے لیڈیز کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ اور کیا یہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہے مریم نواز صاحبہ
جو خواتین حقوق کی بہت بڑی چیمپئن اپنے آپ کو قرار دیتی ہیں، کیا انہوں نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا ان جو ہے مظلوم خاندانوں سے کسی نے رابطہ رکھا؟ کیا پولیس کو کوئی ہدایت دی؟ اور کیا اب اس پہ ایکشن ہوگا کہ آخر کیوں ان بچیوں سے تفتیش کے لیے مرد اہلکار مقرر کیے گئے؟ ان سے جو معلومات لینے کے لیے، ان سے سوال جواب کرنے کے لیے کیوں مرد اہلکار مقرر کرنے کے لیے؟ اچھا، ابھی بھی دیکھیں ان بچیوں کی آزمائش ختم نہیں ہوئی ہے، خود پولیس کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ابھی تو ان کے عدالتوں میں بھی جو ہے ان سے بہت سے سوال ہونے ہیں، اور یہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ تو ہمارا نظام ہی ایسا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ڈی آئی جی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کا یہ نظام کیا یہ کہتا ہے کہ صرف مرد اہلکار ہی ان بچیوں سے معلومات لے سکتے تھے یا تفتیش کر سکتے تھے؟ آپ کے کمان میں جو خواتین تھیں، کیا آپ ان کو اس کے اوپر تعینات نہیں کر سکتے تھے؟ اور پھر میں عدالتوں سے بھی کہوں گا کہ یہ تو کیس جب تھا، صرف ایک بار ان بچیوں کو بلا کر، اور وہ بھی علیحدگی میں، سب کے سامنے نہیں، بیان لے لینا چاہیے، اور جو بھی جرا بھی ہونی ہے تو وہ ایک الگ سے کمرے میں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا کیس بھی جو ہے کسی خاتون جج کے پاس لگایا جائے، اور انہیں وکیل جو ہے وہ بھی خواتین فراہم کی جائیں، تاکہ ان بچیوں کا تماشا نہ بنے۔ لیکن اب ان بچیوں کا جو تماشا تو خیر بنا ہی دیا گیا ہے ہمارے پورے نظام نے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو اسے انصاف لینے کے لیے مزید ظلم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں اسے انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور پھر میں کہوں گا یہ سب کچھ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہے، اور ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی یہ سسٹم کی حالت ہے کہ بچیوں سے معلومات لینے کے لیے، تفتیش کرنے کے لیے، ان کے بیان لینے کے لیے ایک تو ان کو چکر لگوائے جا رہے ہیں لاہور سے گجرانوالہ کے، اور دوسری طرف یہ سارا عمل جو ہے مردوں کے ذریعے مکمل ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔